جب ٹیبلز ٹرن کرنے کی بات ہوتی ہے، آپ نے 4 حلقوں کی بات کی تھی، اسد کیسر صاحب اس کو تھوڑا آگے لے گئے ہیں، وہ 10 حلقوں کے آڈٹ کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ نیریٹو بلڈ کر رہی ہے کہ 20 حلقے جو ہیں وہ پلٹائے جائیں گے اور وہاں سے ہماری سیٹیں ہم سے چھین لی جائیں گی. ابھی ہم نے گجرانوالہ میں NA 81 کا بھی دیکھا کہ وہاں ری کاؤنٹ میں مسلم لیگ نون کے امیدوار جیت گئے، PTI کے حلف اٹھا چکے ہیں وہ جیت گئے. کیا ری کاؤنٹ میں وہ خدشات PTI جو ظاہر کر رہی ہے وہ درست ثابت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ نے 5 سیٹیں یا 10 سیٹیں کھلوانی ہیں نون لیگ کی تو آپ جو ڈیمانڈ کریں گے وہ 20 کا ڈیمانڈ کریں گے. یہ ایک نارمل نیگوسیشن کا ٹیکٹک ہے. آپ نے گاڑی بیچنی ہے 50 لاکھ کی، آپ کہیں گے یار میں تو میری ڈیمانڈ ہے 75 لاکھ. وہ کہے گا یار 30-35 تو اتنے اسی دے نہیں سکتے. تو یہ پھر چلے گا 30-35 سے 40 ہو جائے گا، وہاں 75 سے 60 پہ آ جائیں گے، ایونچولی ڈیل ہوگی جا کے 40-50 کے اوپر. یہاں بھی وہی ہے کہ انہوں نے پہلے تو 4 مانگی تھی، اب جب انہیں پتہ چلا کہ 4 شاید ہونے جا رہی ہیں، ٹھیک، اور میرا یہ ویو تھا کہ اس میں کچھ دال میں کالا ہے، تو وہ پتہ چل جائے گا ایز وی گو فارورڈ. ابھی فیصل واوڈا صاحب کو کسی نے پوچھا، اور آپ کو پتہ ہے فیصل واوڈا صاحب کون ہے؟ فیصل تک مجھے پتا ہے، واوڈا کا نہیں پتا. اچھا، تو واوڈا صاحب کو کسی نے پوچھا ایک اینکر نے کہ واوڈا صاحب ہے جڑی گل چل رہی ہے یہ جڑی گل چل رہی ہے کہ یہ 4 سیٹاں ہاں جی جہدے وچ نواز شریف صاحب نو تسی شاید ناک آؤٹ کر دیو جی تے چکر کی ہے. ہاں تو یہ صحیح ہے، بڑے بڑے صحافی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھیں، وہ کہہ سکتے تھے نہیں صحیح، کہہ سکتے تھے صحیح ہے، مگر کیونکہ وہ کھلی بات کرتے ہیں نا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 دن کے بعد مسئلے بنیں گے، یہ نہیں کہہ سکے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. تو کہتے ہیں وہ دیکھیے نا، وہ تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ دیکھے گی اس چیز کو کہ کیا کرنا ہے. یہ چیزیں تو وہاں پڑی ہوئی ہیں، تو دیکھتے چلیں آپ، اگلے 8-10 دن میں کلیئر ہو جائے گی بات. تو اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ ہم صحیح ٹریک پہ چل رہے ہیں. کچھ گال میں کالا ہے، کوئی تھریٹ ہے، یا تو میاں صاحب کو نرم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ود دس تھریٹ، یا شاید PTI کو اپیز کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم ادھر بھی 3-4 ناک آؤٹ کر دے رہے ہیں، اور آپ کے بھی 8-10 جو ناک آؤٹ ہو رہے ہیں، جو ادھر ان کو ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے کہ ہمارے 20 ناک آؤٹ ہو رہے ہیں، ان کو شاید ڈر لگ رہا ہے کہ 8-10 ان کے ناک آؤٹ نہ ہو جائیں. تو یہ چیزیں گیمز اب شروع ہو گئی ہیں چلنی. اور میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے بڑی ماہر ہے ان چیزوں میں کہ دونوں کو چلانا. تو لیکس طریقے سے یہ کہاں جاتی ہے. اور باقی بھی یہ ہے عائشہ کہ جب یہ اس قسم کی چیز ہوتی ہے نا، اس بڑے پیمانے کے اوپر گڑبڑ ہو جائے اگر، تو وہ صحیح نہیں ہوتی، وہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ رہ جاتی ہے. اس کو پھر بعد میں ٹھیک کرنا پڑتا ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں ٹویک کرنا پڑتا ہے. وہ مطلب ٹلے کوئی تسمے پورے بندے نہیں جاندے، وہ بننے پیندے نے، کوئی چیز رہ جاندی ہے انہوں ٹھیک کرنا پیندا ہے. تو یہ وہ ٹنکرنگ اب ہوگی کہ تھوڑی بہت پروننگ ہو جائے، جیسے کہتے ہیں نا پتے کاٹ کے ذرا تھوڑا خوبصورت سا پروجیکٹ بن جائے. کچھ شاید ان کو زیادہ سیٹیں مل گئی ہیں وہ کم ہو جائیں، کچھ سیٹیں نواز شریف صاحب کو جو ملی ہیں شاید وہ ان سے لے لی جائیں، تاکہ نواز شریف صاحب اور PTI پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں یہ بھی تھوڑے سے سیٹ ہو جائیں، زیادہ ہی نہ اکھا کڈن ساڑے نال، ساڑی گل نہ منن. آگے بہت سی چیزیں آنی ہیں جہاں نون لیگ کے جو باہر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان ہو جائیں گے، وہ بہت پریشر ڈالیں گے ان لوگوں کے اوپر جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں اور بدنامی ہو رہی ہے اور عوام ہم سے دور ہو رہی ہے. جاوید لطیف صاحب جو بھی ہے، اب نام جاوید لطیف صاحب بھی ہیں اور بھی بڑے ہیں جو کہ ناخوش ہیں، اور میاں صاحب سب سے زیادہ ناخوش ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب گیم چلے گی، جیسے جیسے چلے گی خادم حاضر ہے، ہم آپ کو بتائیں گے کیا ہو رہا ہے. جمہوریت کی ٹیوننگ کے حوالے سے تو آپ نے خوب کہا، ہمیشہ سے چلتی آئی اور اب مزید ہوگی، اور اس کے نت نئے انداز ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں. ہم واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. امریکن الیکشنز آ رہے ہیں اسی سال کے آخر میں، وہاں ڈونلڈ ٹرمپ اہم ہے امریکہ کی سیاست میں. تو ہمارے ملک کی سیاست میں ڈونلڈ لو بہت اہم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کا نام گونجا تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، اس سے پہلے عمران خان صاحب نے ان کے بارے میں کیا کہا، لیکن اب وہ آ رہے ہیں چھری کے نیچے. چھری کے نیچے یوں کہ امریکی کانگریس میں ہوگی پاکستان میں انتخابات اور جمہوریت کے معاملے کو لے کر سماعت، اور اس میں انہیں بطور گواہ بلا لیا گیا ہے. ایک تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ لابنگ جو پاکستان تحریک انصاف امریکہ میں اپنے لیے کری ہے، کیا یہ اس کا اثر ہے؟ دوسرا سوال ضمنی کہ ڈونلڈ لو اپنے دفاع میں کیا کہیں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ PTI کی جو فورن پالیسی اسٹیبلشمنٹ ہے PTI کی، امریکہ میں ہے یا UK میں ہے یا یورپ میں ہے، امریکہ میں تو
بڑا پیسہ ہے اس کے پاس, اور انہوں نے لابیسٹ بھی ہائر کیے ہیں, اور ان کی کافی کلاؤٹ ہے ود دی لوکل کانگریس مین اینڈ سینیٹرس, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ کلٹیویٹ کیا جاتا ہے اوور اے لانگ پیریڈ, اس میں ڈاکٹرز اور پروفیشنلز لیڈ میں ہوتے ہیں, اور وہ کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں ٹو دا الیکشن کیمپینز آف سینیٹرز اینڈ کانگریس مین, کوئی $1000 دیتا ہے تو ان کا وہاں سسٹم ایسا ہے کہ لوکل جو ہے یو ہیو ایکسیس ٹو یور سینیٹر اینڈ یور کانگریس مین, تو اینڈ دے آر رسپانسو. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا شروع میں ہم نے خبر سنی تھی کہ پی ٹی آئی نے 4 کانگریس مین گھیر لیے اور ان سے بیان دلوایا تھا کہ پاکستان الیکشنز جو ہیں وہ گڑبڑ ہو گئی ہے, دیکھا جائے. اور میں نے آپ سے کہا تھا اس سے کچھ نہیں ہوگا, یہ زیادہ ہونے پڑیں گے, پھر جا کے شاید کوئی بات ان کی بنے, کوئی سننے کے لیے تیار ہو. اس کے اگلی سٹیج پھر انہوں نے میرا خیال ہے 20 یا 30 کے قریب لوگ اکٹھے کر لیے, ان سے سگنیچرز لے لیے اور ان سے ریزولوشن پاس کروایا کہ آپ انتخابات اور حکومت کو تسلیم نہ کریں جو پاکستان میں. تو اس کے بعد پھر ایک پریشر بلڈ اپ ہو گیا, جس کی وجہ سے اب یہ کنگریشنل ہیئرنگ کال ہو گئی. دس از دی کلاسک امریکن وے آف ڈرائنگ اٹینشن, اینڈ بیکاز لابیسٹ کا سسٹم ہے وہاں, اور وہاں کے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے ڈن اے گڈ جاب. وہ اور بات ہے کہ ایک طرف گالی دے رہے تھے, تب جب ضرورت پڑ گئی تو انہیں کہ آگے جا کے کٹنے جھونک دیے کہ ہاں جی تسی آ جاؤ مائی باپ. پہلے گالیاں دے رہے تھے کہ مائی باپ جو ہے ان کی ایسی تیسی, سلیوری اور یہ وہ, اور اب اسی مائی باپ کے بعد پہنچ گئے. بٹ دین گیو دیم کریڈٹ کہ یو ٹرن کے تو ماسٹر ہیں اور سیاستدان ہوتے ہی ہیں. اب بائی دا وے یہ یو ٹرن تو پی ٹی آئی تو کہ ہم سمجھتے تھے پی ٹی آئی ماسٹر ہے, مگر نون لیگ بھی لگتا ہے ایسے کہ انہوں نے بھی ایک ایم ایس سی کر لی ہے یو ٹرنس کے اندر, ٹھیک ہے نا. ہاں وہ نظر آ رہا ہے نا, بیانیے شانیے سب فارغ ہو گئے. ماسٹرز ان سائنس آف یو ٹرن, ماسٹرز ان سائنس آف یو ٹرن. خان صاحب تو پی ایچ ڈی تھے, یہ پہنچ رہے ہیں, ان کا پہلا سال مطلب ایم ایس سی تک ہو گیا ان کا. خان صاحب نے سکھایا. ہاں, تو خان صاحب کی پالیٹکس از ویری پاپولر ناؤ, کہ یو ٹرن پاپولر. تو وہاں انہوں نے کر لیا ہے, اینڈ آئی تھنک ٹو آنسر یور کویشچن, دس از ڈائریکٹلی اے ریزلٹ آف دی لابینگ, اینڈ ہیڈس آف ٹو پی ٹی آئی امریکہ, جنہوں نے یہ ایفرٹ کر کے اور یہاں تک لے آئے. امپیکٹ کیا ہوگا؟ اب یہ امپیکٹ کیا ہوگا؟ زیرو امپیکٹ اس کا کوئی نہیں ہوگا. ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے جو کہ اب ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر, یہ سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے. ڈونلڈ لو کا جو جانا ہے نا, دیٹ اٹ سیلف از اے گیو اوے, میننگ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی چیز اس میں سے پی ٹی آئی کے لیے نہیں نکلنی. اچھا, کیونکہ ڈونلڈ لو جو ہے اگر وہ ایسی کوئی بات کر دے کہ پاکستان میں گڑبڑ ہوئی ہے, تو وہ تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے گا نا, ٹھیک ہے نا. بیکاز اس کے اوپر تو یہ الزام ہے کہ وہ تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ عمران خان الیکشن جیتے یا رہے. وہ تو پہلے چاہتا تھا کہ یہ جائیں, پھر یہ تو نہیں چاہتا ہوگا نا کہ جائیں اور پھر آ جائیں واپس. تو وہ تو اب یہی بات کرے گا. اس کو بھیجا گیا ہے 2 باتوں کے لیے. ایک یہ کہ اپنا موقف جو ہے کہ وی ور ناٹ انوالوڈ ان دی پاکستانی in the politics, ٹھیک. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ therefore we are not involved in the electoral process. ہمارا یہی موقف ہے کہ یہ انٹرنل افیئرز ہیں, وہ وہاں ادارے ہیں, اگر کوئی پرابلم ہوا ہے تو وہ جائیں وہاں. ہاں ہم نے بھی سنا ہے کہ کچھ irregularities ہوئی ہیں, کچھ ریگنگ کے کلیمز ہیں, ہمیں سنا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو, کیونکہ وہاں سوال ہوں گے نا کہ آپ نے کوئی تفتیش کی ہے, آپ کا کیا خیال ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. تو وہ گول مول جواب دے گا, کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہاں وہاں ریگنگ ہوئی ہے اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, ایسے کبھی نہیں ہوگا. وہ کہے گا ہم چیک کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں, مگر پاکستان کی حکومت بڑی اسٹیبل ہے اس وقت, اسی لیے آئی ایم ایف جا رہا ہے وہاں, اینڈ اس قسم کی وہ باتیں ہوں گی. اور کوئی ریلیف نہیں ملے گی پی ٹی آئی کو فرام دا کنگریشنل ہیئرنگز. تھوڑی سی شرمندگی ہوگی ڈونلڈ لو کو, کیونکہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ بیٹھے ہوئے اب سوال جواب کرنے کے لیے, اور وہ بڑے لیڈنگ کویسچنز ہوتے ہیں. ڈو یو اگری دیر واز ریگنگ اور نو ریگنگ؟ تو آگے سے ڈونلڈ لو کہے گا ویل سر وی ریئلی ڈونٹ نو, وی ہیو ریڈ رپورٹس دیٹ دیر واز سم ریگنگ بٹ وی کانٹ بی ٹو شیور. کہیں گے بٹ دین what is the State Department, you are in the State Department, don't you think you should know what is the CIA report on this? Well sir, we still have not had time to peruse it. As you know, the administration is very involved in the electoral politics and blah blah blah, but we are looking into it and we have set up, so we've asked the State Department to do this in drama. اچھا, ٹھیک ہے. اور تھوڑے پسینے آئیں گے ڈونلڈ لو کو, مگر اسی کو بھیجا اسی لیے گیا کہ جا کے انہوں نے اپنی روٹی کما جا رہی. بہرحال میں نے ہیئرنگ پہلے ہی دیکھ لی. تھینک یو سو مچ. اب ایک سوال کا جواب بہت سے آئے ہیں, لیکن ہم کوئکلی کیونکہ فیو منٹس لگے. ملک عامر صاحب, ہاں ملک عامر صاحب کچھ جاننا چاہ رہے ہیں پاکستان کے حالات کو لے کر. جی
پاکستان کے حالات مستقبل قریب میں سال 1.5 سال میں ٹھیک ہو جائیں گے؟ جو ہم بیرون ملک ہیں جو چھوٹی موٹی جاب ادھر کر رہے ہیں تاکہ ہم وطن واپس آ جائیں، جتنے پیسے ہم یہاں کماتے ہیں اتنے پاکستان میں ہم کما لیں۔ پاجی جتھے بیٹھے ہو ٹکے رہو اتھے، میں تو یہی آپ کو ایڈوائس دوں گا۔ دیکھیے یہ جو اس وقت جس فیز میں سے پاکستان گزر رہا ہے نا، یہ بڑا ٹف فیز ہے۔ یہ تو خود آج یا کل اورنگزیب صاحب جو نئے فائنانس منسٹر آئے ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ اس وقت تو ہم بلیڈنگ روک رہے ہیں اور اسٹیبلائزیشن کر رہے ہیں، تو توقع مت کریں کہ نوکریاں نکلیں گی یا جابز نکلیں گے یا جلدی جلدی انفلیشن کم ہو جائے گی یا بزنس کے انٹرسٹ ریٹس گر جائیں گے اور بزنس کاروبار شروع ہو جائے گا۔ توقع نہ کریں، اس وقت اور ایشوز ہیں ہمارے لیے، کتنا ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے، کتنی قیمتیں بڑھانی ہیں، اینڈ سو آن۔ یہ جو ایشو ہے گروتھ کا، جس کے ساتھ ملازمتیں بنتی ہیں، نظر آتی ہے کہ تجارت شروع ہو جاتی ہے، انویسٹمنٹ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگلے 3 سال کے بعد یہ اس کا وقت آئے گا۔ اگر یہ اگلے 2 سال 2.5 سال ہم ٹھیک نکال لیے ہم نے، اور یہ IMF کا پروگرام برقرار رہا اور ہم نے کوئی گڑبڑ نہ کی یا کوئی گڑبڑ ہو نہ گئی، تو اس لیے میں بھائی صاحب کو یہی کہوں گا عائشہ کہ آپ شکر کریں جہاں آپ بیٹھے ہیں، روٹی پانی نکل رہا ہے آپ کا، اتنے پیسے بنا لیتے ہیں کہ کچھ گھر بھیج دیتے ہیں، بیٹھے رہیں یہاں، وہیں اپنے حالات کو بہتر کریں۔ اگر 3 سال کے بعد آپ کو نظر آیا کہ حالات یہاں بہتر ہو رہے ہیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے ہیں، انفلیشن مہنگائی کم ہو رہی ہے، نوکریاں مل رہی ہیں، خوشحالی آ رہی ہے، تو پھر آپ آ جائیے گا، مگر ابھی بالکل سوچیے بھی مت واپس آنے کا، ابھی انتظار بیکاز فرمائیں۔ یہاں تو لوگ دن رات مجھے اپروچ کر رہے ہیں، جی ویزا لے دو اسی نکلنا ہے تو لوگ دوڑوں نے تو تسی واپس آنے تو سوچ رہے ہیں۔ بالکل بالکل، ویزے بھیجنے ہیں، آپ تو لوگ ریکویسٹ کریں ویزا بھیجیں، اسپانسر بھیجیں، برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان سے۔ بہرحال مگر میں مایوسی کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ ہاں ہاں یہ نہ ہو کہ میں کہوں آ جاؤ تو آ گئے تھے جتیاں پہنتے تسی میرے گھر آ جاؤ، اور سیٹی صاحب تسی کیسی آ جاؤ تو کون سا نوکری دیو، میں بھی دوڑ جاؤں گا پھر۔ بہرحال ابھی تو IMF وفد آیا ہوا ہے پاکستان اور 4 دن ان کا اسٹے ہے۔ ابھی تک جو ابتدائی معلومات ہیں اس کے مطابق تو انہوں نے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے، تو آنے والے دن سخت اور کرخت ہو سکتے ہیں، اس کے لیے ٹربولنس کے لیے پاکستانی تیار رہیں۔ آپ سٹی صاحب سے مزید کچھ جاننا چاہیں تو اس نمبر پہ اپنا سوال بھیجیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں۔